بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ درود ابراہیمی بہت برکت والا درود شریف ہے، تاثیر والا درود شریف ہے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں، سارے درود پاک تاثیر والے ہیں، اور بہت سارے درود پاک بہت باکمال بزرگان دین سے ثابت ہیں، اور اس کی بہت تاثیر ہے۔ ساتھ ساتھ درود ابراہیمی کی بھی تاثیر ہے، ایسا نہیں ہے کہ دوسرے درود پاک کو ہم ڈینائی کریں، سب کی اہمیت ہے، سب کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔ اور یہ صاحب بتاتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں عاشورہ کو درود ابراہیمی کے راز کھولے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل ابراہیم کو ہدیہ کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی۔ تو کہتے ہیں کہ ان دنوں ہمارے ایک عزیز تھے، تو وہ تقریباً ہر ٹیوزڈے کو، ہر منگل کو ملاقات کرتے تھے، اور وہ لاہور میں رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اب تو وہ صاحب ریٹائر ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ 1971 کی جنگ میں انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ایک گاڑی تھی اور ساتھ فورس بھی تھی، اور ہم نرغے میں آ گئے تھے دشمنوں کے، اور کہتے ہیں کہ ہر طرف دشمن موجود تھے، اور مجھے احساس ہوا کہ اب زندہ رہنا مشکل ہے، تو راستے میں بھاگتے ہوئے مرو یا بیٹھ جاؤ کہیں ایک جگہ، چھپ جاؤ۔ بہرحال کہتے ہیں گولیاں چل رہی تھیں، اور بہت زیادہ وہاں پر اس وقت جو تھی افراتفری تھی۔ تو کہتے ہیں ایک دم مجھے خیال آیا، اللہ کی طرف سے میرے دل میں یہ بات آئی کہ درود ابراہیمی پڑھو، اور میں نے سب کو کہا، جتنے میرے ساتھی تھے، کہ سب درود ابراہیمی پڑھو۔ اب سب کو ہی درود ابراہیمی آتا تھا الحمدللہ، کیونکہ نماز میں پڑھنے کی وجہ سے درود ابراہیمی سب کو یاد ہوتا ہے، چاہے کسی نے قرآن پاک پڑھا ہو یا نہ پڑھا ہو، پھر بھی درود ابراہیمی یاد ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، تو اس کی برکت سے درود ابراہیمی آتا ہے۔ تو ہم جتنے بھی وہاں ساتھی تھے، سب نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا، اور کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی الحمدللہ پڑھنے کی برکت سے ایسا ہوا کہ جب ہم محمد آل محمد پڑھتے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے ان الفاظ کو جب ہم پڑھتے تو ہمیں ایک عجیب سی قوت ملتی، اور پوری فورس نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، اور ہم سب میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا۔ ایک جذبے کے ساتھ ہم درود شریف پڑھتے، اور رب کریم نے ہماری حفاظت بھی کی، کفالت بھی کی، اور ہم میں سے کسی کو ایک آنچ تک نہ آئی، کوئی خراش تک نہ پہنچی الحمدللہ۔ تو کہتے ہیں کہ بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اور بڑھاپے سے لے کر موت تک، جس درود پاک کی نسبتیں ہماری نمازوں کو قبول کرواتی ہے، وہ درود پاک کوئی عام درود شریف نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ جب نماز پڑھتے ہو، پوری نماز جب آپ کی ختم ہو جاتی ہے، تحیات پڑھ لیتے ہیں آپ، اس کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، تو ایک طریقے سے درود ابراہیمی پڑھنے کی برکت سے اس بات کی بھی امید ہے کہ ہماری نمازیں قبول ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس طرح دعا کے قبول ہونے کے لیے درود پاک کی شرط ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑا رحم اور کرم فرمایا ہم پر کہ نماز میں درود پاک کو رکھا اور اسے حصہ بنایا اس کا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں جو نماز کی ترتیب دی ہے، وہ درود شریف کو اتحیات میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اتحیات سے مراد یہ ہے کہ اس پر ایک مہر لگتی ہے قبولیت کی، محبوبیت کی، مقبولیت کی، اور وہ یہ درود شریف ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی نماز میں کوئی اور درود پڑھتا تو وہ اس کی اپنی نماز ہوگی، اور جب بندہ اپنی نماز میں آل پر درود نہیں پڑھتا تو اس کی اپنی نماز ہوگی۔ ہر نماز کے اتحیات میں محمد آل محمد پر درود پڑھنے کا حکم ہے۔ بچپن سے ہمیں جو نماز سکھائی گئی، ہم نے اس میں درود ابراہیمی پڑھا الحمدللہ، اور درود ابراہیمی کی پڑھنے کی برکت سے آپ یقین کریں عبادات قبول ہوتی ہیں، کمالات برکات ملتے ہیں، فیوز ملتے ہیں، ناکامیاں کامیابیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اور اگر آپ کو کہیں دشمن کے غلبے کا خوف ہو اور اس وقت آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیں تو غیبی مدد آپ کو ملتی ہے، اور دشمن جو ہے وہ آپ سے پیچھے ہٹتے ہیں، وہ دشمن کا غلبہ کبھی بھی آپ پر نہیں ہوگا۔ دشمن کیا ہے؟ ہمارے نفس ہمارا دشمن ہے، جادو جنات، نظر بد، حسد، کینہ، ایون کہ ہمارے اپنے اندر اتنی برائیاں ہیں، سب ہمارے دشمن ہی تو ہیں، یہ ہمیں بدعمالیوں کی طرف راغب کرتے ہیں، گناہوں کی طرف راغب کرتے ہیں۔ تو اگر آپ درود ابراہیمی اس نیت سے بھی پڑھنا شروع کر دیں کہ یا اللہ مجھے میرے دشمنوں پر غلبہ دے، اور پھر دشمن چاہے ظاہری ہوں، باطنی ہوں، میرے سامنے ہوں، پوشیدہ ہوں، میرے اندر ہوں، میرے باہر ہوں، میرے نفس کا ہو، مجھے ان سب پر غلبہ چاہیے، تو کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وسوسوں سے، گناہوں سے، نفس کے بہکانے سے نجات مل جائے گی، اور آپ کو غلبہ ملے گا، طاقت ملے گی، ایمان کی طاقت ملے گی۔ اور پھر جب ایمان کی طاقت مل جاتی ہے نا انسان کے لیے، ساری راہیں آسان ہو جاتی ہیں، سارے راستے کھل جاتے ہیں، برکت کے، رحمت کے، کرم کے، فضل کے۔ تو آپ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اسی طریقے سے درود ابراہیمی پڑھتے وقت نیت بھی کیا کریں کہ اللہ مجھے جسمانی روحانی رزق دے۔ اب جسمانی روحانی رزق میں سب آ جائے گا، آپ کی جو ہے صحت بھی آ جائے گی، اولاد بھی آ جائے گی، شادی بھی آ جائے گی، آپ کا رزق جو کیا کھانا پینا ہے وہ بھی آ جائے گا، ساری نعمتیں آ جائیں گی۔ تو جسمانی روحانی رزق کی نیت سے بھی درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ تو درود ابراہیمی پڑھتے وقت اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں،
اور جب محمد آل محمد پر پہنچے تو خاص توجہ دیا کریں اس کے اوپر، پھر اس سے آپ کو بہت برکات ملے گی اور روحانیت میں بھی بہت اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔